بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کی اس نشست میں آپ کو یہودیت کا مختصر مگر جامع تعارف کروایا جائے گا، تو توجہ کے ساتھ آپ نے ساری گفتگو کو سننا ہے۔ اب بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہودیت یہ ابراہیمی ادیان میں سے ایک دین ہے، یعنی کہ یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے اور مسلمان، تینوں ادیان والے یہ دین حنیف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم السلام ان کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو یہودی اور عیسائی حضرات، ان کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرنے والوں کو یہودی یا اسرائیلی کہتے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر جو یہودی کسے کہتے ہیں، اسرائیلی کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی کہ یہودی یا اسرائیلی اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ مدعی ہو اس بات کا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی جو شریعت ہے اس پر وہ عمل پیرا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والا ہے، اس کو یہودی کہتے ہیں، اس کو اسرائیلی کہتے ہیں۔ اب میں مزید تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کے جو انبیاء علیہم السلام ہے ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ ان پر جو ان سا ایمان وغیرہ وہ لاتے ہیں۔ اسی طرح جو عیسائی حضرات ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام درمیان میں گزرے ہیں ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو عیسائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، جبکہ جو مسلمان ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، تمام کی نبوت کا، تمام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہودی تمام نبیوں کو مانتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے۔ جو عیسائی حضرات ہیں تمام نبیوں کو مانتے ہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے، جبکہ جو مسلمان ہیں مسلمان تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی رسالت کو مانتے ہیں۔ یہودیت یا جو یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں، یا قرآن پاک میں بہت زیادہ مقامات پر جو یہودی حضرات ہیں ان کے لیے بنی اسرائیل کا لفظ استعمال ہوا، تو یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں اور ان کو اسرائیلی کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے ہوئے، ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے آگے پھر دو بیٹے ہوئے، بڑے بیٹے کا نام عیسو جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مقام رسالت پر فائز کیا، مقام نبوت سے سرفراز فرمایا، تو آپ کا لقب تھا اسرائیل۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، تو اسرائیل یہ دو عبرانی لفظوں کا مجموعہ ہے، اس کا معنی بنتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے جو فرشتے ہیں فرشتوں نے آپ کو اسرائیل کا لقب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ پھر آگے ان کے 12 بیٹے ہوئے، سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ چونکہ آگے یہ جتنے بھی بنی اسرائیل والے ہیں یہ سارے کے سارے ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنتا ہے، اس وجہ سے ان کو اسرائیلی کہتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بڑے بیٹے کا نام چونکہ یہودا تھا، اور یہودا کی جو نسل ہے ان دوسرے جو 11 بیٹے تھے ان کی نسبت زیادہ بڑی، زیادہ یہ غالب آئی، تو اس وجہ سے ان کے لیے یہودی کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ جبکہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی نسل سے آئے۔ تو یہ تو تھی یہودیت کی وجہ تسمیہ، یا ان کو جو اسرائیلی کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ اب آتے ہیں جو یہودی حضرات ان کے عقائد کی جانب۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہودیوں کا بہت ہی گھٹیا قسم کا عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان بنانے کے بعد تھک گیا اور 7ویں دن آرام کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ 6 دن اللہ تعالیٰ
کام کرتا رہا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ تھک گیا، تو 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ وہ 7واں دن ہفتے کا تھا، اس وجہ سے ہفتے کے دن کو یہ جو یہودی یوم السبت کہتے ہیں، اور اس دن یہودی حضرات یہ بھی کسی قسم کا کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ جو یہودی حضرات ہیں ان کا یہ شرکیہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح جو یہودی حضرات ان کا عصمت انبیاء کے بارے میں انتہائی گھٹیا قسم کا عقیدہ ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام اگرچہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ سے پہلے تک جتنے بھی نبی آئے ہم ان کی عصمت کو مانتے ہیں، ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر باریک بینی کے ساتھ جو تورات ہے اس کا مطالعہ کیا جائے تو بہت ہی گھٹیا قسم کے جو عقائد وہ سامنے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بارے میں یہ جو یہودی حضرات ہیں وہ نہایت ہی گھٹیا قسم کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت لوط علیہ السلام انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اسی طرح جو یہودی یہ نہایت ہی مغرور قسم کی قوم ہے، کوئی بھی غیر بنی اسرائیل یہودی نہیں بن سکتا۔ یعنی کہ اگر کوئی جتنے بھی مذاہب ہیں، دین عیسائیت ہے، دین اسلام ہے، ہندوازم ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی مذہب میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کسی دوسرے مذہب والا بندہ وہ یہودی نہیں بن سکتا۔ اگر وہ یہودی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو تعلق وہ بنی اسرائیل سے ہو، کیونکہ یہودی حضرات ان کا یہ عقیدہ ہے دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں، وہ ان میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہودی بن۔ اس وجہ سے کوئی بھی غیر یہودی کہ جس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہ ہو وہ یہودی نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو یہودی حضرات یہ سب سے پرانا دین ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو تعداد وہ محدود قسم کی ہے۔ اسی طرح جو یہودی حضرات ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ رب کی پسندیدہ قوم ہے، یہودی رب کی پسندیدہ قوم ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین و آسمان سے برکتیں ختم کر دی جاتی، سورج چھپ جاتا اور بارشیں نہ برستی۔ اسی طرح یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودی وہ غیر یہودی سے ایسے افضل ہے کہ جیسا کہ جو انسان وہ ایک جانور سے افضل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی مال و دولت ہے، اس پر صرف اور صرف یہودیوں کا حق ہے۔ جتنے بھی لوگوں کے پاس، چاہے مسلمانوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی جس کے پاس بھی جتنا مال ہے وہ اصلاً وہ یہودیوں کا حق ہے۔ تو لہٰذا اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنا، ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، اس کو یہودی اپنا دینی حق سمجھتے ہیں۔ اسی طرح یہودی حضرات ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس نظریے کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا اور بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کے اس نظریے کا رد کیا۔ یہ یہودی تب بھی دعویٰ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کہ جنت میں صرف اور صرف ہم جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد بلیغ اس طریقے سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر جنت یہ خالصتاً تمہارا حق ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم اس دنیا میں رہ رہے ہو، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، روزی روٹی کے لیے تم بھاگ رہے ہو، تو اگر تمہیں پتہ ہے کہ جنت صرف تمہارا حق ہے تو موت کی تمنا کرو۔ اگر تم موت کی تمنا کرو گے، مر جاؤ گے، فوراً جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ پیش گوئی بھی کر دی جو کہ قیامت تک باقی رہے گی، اور قرآن پاک کی جو صداقت ہے اس پر یہ واضح دلیل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی حضرات ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو 1400 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی جو یہودی حضرات ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں پڑ رہی کہ قرآن پاک یہ جو پیش گوئی ہے اس کو رد کر سکیں یا اس کا انکار کر سکیں۔ اسی طرح جو یہودی حضرات وہ دجال کو امام عادل مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دجال امام عادل ہے، اور کہتے ہیں کہ دجال کا جب ظہور ہوگا، دجال جب آئے گا قرب قیامت، تو پوری دنیا پہ جو یہودی حضرات ہیں ان کی حکومت ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو یہودی حضرات ہیں یہ بڑی شد و مت کے ساتھ جو دجال ہے اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بچوں یہ تو مختصر سا جو یہودی حضرات ہیں ان کا تعارف تھا، لیکن اگر وہ تفصیلی طور پہ تعارف کروایا جائے تو یہودی حضرات ہیں ان کی جو تاریخ یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو مختصراً میں نے آپ کو ان کی جو تعریف، ان کی جو وجہ تسمیہ اور ان کے جو عقائد ہیں ان کو بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔